حالم از قلم نمرہ احمد۔ تالیہ نے میرے لیے خود کو غیر محفوظ کر دیا۔ تم تصور کرو کہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ دولت کے کاندھے سیدھے ہوئے اس نے چونک کر فاتح کو دیکھا، جو اپنی بات کہہ کر اس کو برہم نظروں سے دیکھ کر اب باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو وہ اپنی بات کر رہا تھا، مگر اس کی تو بیوی بھی ہے اور بچے بھی، یا شاید تالیہ درست کہہ رہی تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے احمد نظام سے کہا تھا وہ وان فاتح کی بیوی ہے۔ اف، یہ ورک پلیس کی محبتیں اور افیئرز۔ دولت نے افسوس سے ماتھے کو چھوا۔ وہ نہیں جانتا تھا زندگی اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ دوسری رات وان فاتح کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا شیشے سے باہر رواں ٹریفک دیکھ رہا تھا، جو سیاہ سڑک پر زرد و روشنیاں بکھیرتے چلی جا رہی تھی۔ بند مٹھیاں ہونٹوں پر رکھے وہ بس دور افق کو دیکھے جا رہا تھا۔ آج سارا دن میٹنگز، کانفرنسز اور آفس کے معاملات وہ بظاہر خوش اسلوبی سے نبھاتا آیا تھا، مگر اس کا ذہن تالیہ پر اٹکا تھا۔ وہ کہیں قید تھی، سلاخوں کے پار وہ مقید تھی، اور اس نے آنکھیں بند کیں تو چھم سے ذہن کے پردے پر ایک منظر اتر آتا۔ وہ سلاخوں کے اندر بیٹھا تھا، زخمی تھا، اور اس کے ماتھے پر وہ مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر دوسرا منظر ذہن میں ابھرنے لگا۔ وہ ایک آدمی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمندری سفر پر نہ بھیجے۔ اس کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ دونوں خواب اس نے رات میں دیکھے تھے، اور بار بار ان کا خیال اسے تنگ کر رہا تھا۔ یہ خواب علامتی تھے کیا؟ اف، یہ ویژن یا یہ یاد ہیں؟ اس نے کنپٹی سہلائی۔ سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کار گیٹ کے باہر رکی تو وہاں بہت سی گاڑیاں اور گہما گہمی نظر آئی۔ فاتح کے ابرو اچھمبے سے کٹھے ہوئے۔ اتنا رش کیوں ہے گھر میں؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے باڈی مین نے مڑ کر ادب سے بتایا، سر، آج مسز اسرا نے آپ کے ساتھی پارلیمنٹرینز کو ان کی بیگمات سمیت مدعو کیا ہے۔ آپ بھول گئے؟ اف، اس نے کراہ کر آنکھیں بند کی۔ ایسا کرو، کار روک لو، مجھے اندر نہیں جانا۔ ڈرائیور نے فوراً وہیں کار روک دی تو فاتح باہر نکلا۔ باڈی مین پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ سر، اگر ہم نہیں گئے تو مسز اسرا بہت خفا ہوں گی۔ وہ مجھے پہلے ہی 10 فون کر چکی ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ فاتح نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی تائید کی۔ تمہیں ڈنر پر جانا چاہیے، تم جاؤ، اور مسز اسرا سے کہو میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لی اور اسے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد وہ کار خود ڈرائیو کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ ایل کی سڑکوں پر ٹریفک اسی طرح رواں دواں تھا۔ وہ تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھا کر دیکھا۔ ایڈم بن محمد کالنگ۔ اس کا نمبر اس نے حال ہی میں بک سائننگ ایونٹ کی وجہ سے محفوظ کیا تھا۔ بولو ایڈم۔ سر، چہ تالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی آواز پریشان اور مدھم تھی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے وہ کس کے پاس ہے، اور ڈونٹ وری، وہ محفوظ ہے۔ تو وہ گھر کیوں نہیں آ رہی؟ ایڈم، تم اس کی فکر نہیں کرو، میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ اس کو وہاں سے نکال لاؤں گا، تو وعدہ نبھاؤں گا۔ صبح کے برعکس اب وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، آپ کے وعدوں کا یہی تو مسئلہ ہے سر، وہ پورے ہو کر زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ بس اس دفعہ کوشش کیجیے گا کہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کچھ قربان نہ کریں۔ میں نے پہلے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے تم میرے بارے میں ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ ایڈم تلخی سے ہنسا۔ کاش میرے لیے بھولنا اتنا ہی آسان ہوتا۔ یادداشت کا چلے جانا بھی ایک نعمت ہے۔ فاتح کے پاس اس کی محب باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، بس اس نے بیزاری سے کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک درمیانے درجے کے گھر کے سامنے کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر کار میں ڈال دیا تھا اور سفید شرٹ کے کف موڑ لیے تھے۔ دروازہ کھلا اور احمد نظام نے باہر جھانکا۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ ششندر رہ گیا۔ آپ؟ وان فاتح نے ہاتھ سے انہیں ہٹنے کا اشارہ کیا اور داخلی زینے پر چڑھ کر اوپر آیا۔ احمد نظام فوراً سامنے سے ہٹے اور دروازہ پورا کھول دیا۔
آئیے پلیز، اندر آئیے۔ وہ بی این کے صدر کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر قدرے بوکھلا گئے تھے، اور وہ اس وقت پاجامے اور کرتے میں ملبوس تھے اور شیف ذرا بڑی ہوئی تھی۔ آپ کو میرا ایڈریس کیسے؟ فاتح اندر آ کر سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہ پیچھے پیچھے آیا۔ آپ کا ایڈریس پبلک ریکارڈ میں ہے اور میرے لیے وہ نکلوانا مشکل نہیں تھا، وہ اکھڑے اکھڑے انداز میں کہتا صوفے تک آیا اور بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ انداز سے لگتا تھا وہ اپنے گھر آیا ہے، اور احمد نظام سامنے خادم کی طرح شرمندہ سے کھڑے تھے۔ آپ کو یہاں دیکھ کر آپ کے کزن اور ان کی بیوی کی ایکسیڈنٹ میں وفات کا علم ہوا۔ میں ان کی تعزیت کرنے آیا تھا۔ وہ اسی سنجیدہ اور روکھے انداز میں بولا تو احمد نظام نے گہری سانس لی۔ تعزیت کے لیے ایسے آیا جاتا ہے کیا؟ دل میں سوچا۔ یہ بہت غیر متوقع تھا، اگرچہ تالیہ نے مجھے خبردار کیا تھا۔ افسوس کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ اسی خشک انداز میں گھر کے مالک کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے۔ گھر والے ابھی تک مرحوم کے گھر میں ہیں، اسی لیے میں آپ کی خاطر… تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم کو تالیہ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ بات کاٹ کر مدعے پر آ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک سفید بتی روشن تھی اور اس کی روشنی میں احمد نظام کو وان فاتح ڈسٹرب اور بے چین سا نظر آیا تھا۔ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کو اندازہ ہوا کہ وہ دولت سے بات کر چکا تھا اور معاملہ واضح ہو رہا تھا۔ یعنی میرا اندازہ درست تھا، انہوں نے چیتالیہ سے کوئی کام لینا ہے۔ جی، پہلی دفعہ آپ کا اندازہ درست ثابت ہوا ہے، وہ طنز سے بولا تو احمد نظام نے سر جھکا دیا۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی فاتح صاحب، ستائش کی خواہش انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں نے خود کو اپنی خواہش کے حوالے کر دیا اور اپنے کان لپیٹ لیے۔ اس غلطی نے مجھے اپنے محاسبے کی توفیق دی ہے اور میں ہر طرح سے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تالیہ مراد اگر چور یا کون وومن تھی بھی تو ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں تھا، اور جس چیز کا ثبوت ہم نے گھڑا وہ جھوٹ تھا۔ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، میں ہر عدالت میں ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ تو کیا کام ہو سکتا ہے صوفیہ رحمان کو تالیہ سے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ انہیں آپ کے خلاف استعمال کریں گی؟ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تالیہ کبھی مجھے ڈس آن نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بیزاری سے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں صوفیہ رحمان کو جانتا ہوں، وہ ایک شاطر اور طاقتور عورت ہے۔ وہ تالیہ سے کام کروا کر اس ڈیل سے بھی مکر جائے تو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ وہ ملک کی وزیر اعظم ہے فاتح صاحب۔ وہ ایک جھوٹی اور چور عورت ہے احمد نظام۔ اس چور عورت نے اگر ایک دوسری چور عورت سے کام کروانا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی غلط کام ہو۔ چوروں کے درمیان بھی ایک آنر ہوتا ہے۔ فاتح کے ماتھے کے بل جو اس کی معذرت پر غائب ہوئے تھے دوبارہ اود آئے۔ تالیہ چور نہیں ہے؟ جی، اب نہیں ہے، مگر میری ان پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پہلے وہ… کہاں ہے یہ ریسرچ؟ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں احمد نظام کے گھریلو آفس میں موجود تھے۔ فاتح پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا گردن اٹھائے اس دیوار کو دیکھ رہا تھا جو کاغذات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ تالیہ کی تصاویر، بینک کے کاغذات، مختلف لوگوں کے نام، پوسٹ اٹ نوٹس۔ فاتح نے تعجب سے نظریں ان کی طرف موڑیں۔ آپ تو تالیہ مراد سے آفسٹ ہیں۔ میرا خیال تھا یہ کیس آف دا ایئر ہوگا، مگر اب مجھے لگتا ہے یہ کیس آف دا سنچری بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آج سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ وہ پرجوش سے ہو کر قریب آئے اور جلدی جلدی بتانے لگے۔ کیا معلوم تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس نے ایڈم اور آپ کے ساتھ واقعی وقت میں سفر کیا ہو۔ واٹ؟ وان فاتح نے دونوں ابرو اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جی، اور اگر یہ درست ہے اور وہ واقعی آپ کی بیوی ہے جیسا کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی قدیم ملاقہ میں شادی ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی واقعی اسے سلطان مرسل نے دی تھی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے وقت میں سفر کرنا ممکن ہے۔
جانتے ہیں میں آج بمپورو کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور 1 منٹ، اس نے پرجوش سے احمد نظام کو ٹوکا۔ اس نے آپ سے کہا وہ میری بیوی ہے؟ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ جی، آپ اس کے ساتھ وقت میں پیچھے گئے تھے۔ آپ ایک غلام تھے، سن باؤ وانگلی کے غلام، اور وہ ملاکا کی شہزادی تھیں، اور وہ پرجوش سے بتا رہے تھے، اور فاتح نے کراہ کر آنکھیں موندیں۔ وہ BN کا صدر تھا، اور وہ جس لڑکی کے لیے ایک پروسیکیوٹر کے گھر تک آیا تھا، وہ اس کو یوں کہانیاں سنا کر شرمندہ کر سکتی ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے مجھے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر بمپورو کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ کس طرح وہ وقت میں سفر۔ مجھے یاد آیا، مجھے گھر پہنچنا تھا، ایک ڈنر ہے گھر پر، اس نے ماتھے کو چھو کر کہا۔ اس کے اندر ایک دم تالیہ کے لیے غصے کا ابال اٹھا تھا، اور شرمندگی اتنی تھی کہ حد نہیں۔ اوہ، لیکن اگر آپ اس کیس کو اٹھائیں تو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ انسان آج بھی وقت میں سفر کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سے کوانٹم فزکس پڑھانا چاہتا تھا، مگر ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، تیزی سے پلٹا اور باہر نکل گیا۔ کار میں آ کر اس نے چند گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ شہزادی، غلام، وقت میں سفر، واٹ دا ہیل! اس نے انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے دکھتے سر کو دبایا۔ تالیہ کس طرح کی کہانیاں سنا رہی تھی لوگوں کو؟ یہ کہانیاں اس کو بدنام کر سکتی تھیں۔ اس کے معاشرے میں ایک ساکھ تھی، ایک مقام تھا۔ یا اللہ، اعتراف کی بے خوفی اپنی جگہ، مگر یہ دونوں کا رشتہ، یہ تو جھوٹ تھا۔ فرنٹ سیٹ کی شیشے پر دستک ہوئی تو وہ چونکا، پھر بٹن دبایا تو شیشہ نیچے گرنے لگا۔ کھڑکی میں احمد نظام کھڑے تھے۔ میں نے سارا ریسرچ ورک اس باکس میں ڈال دیا ہے، یہ آپ لے جائیے۔ اگر یہ کیس آف سینچری بھی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میں یا آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی کام آئے۔ اس نے چپ چاپ ان کو باکس پچھلی سیٹ پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی احمد نظام نے دروازہ بند کیا، وان فاتح نے کار آگے بھگا دی۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، آج کل وہ کچھ زیادہ ہی درد کرتا تھا۔ وان فاتح کی رہائش گاہ کے اندر عشائیے کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ طویل ڈائننگ ٹیبل کے گرد تمام مہمان اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں جامنی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس مسکراتی ہوئی اسرا کچن کے دروازے سے چلتی آ رہی تھی۔ جب اس نے فاتح کے باڈی مین کو فاصلے پر متمل کھڑا پایا، مسکراتے ہوئے ابرو سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میم، فاتح صاحب نے کار کی چابی لی اور بدقت اس نے نظریں جھکا کر بتایا، مگر پھر نگاہ اٹھائی تو اسرا اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اندازہ تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں صرف 2 کرسیاں خالی تھیں، ایک سربراہی اور دوسری اس کے دائیں ہاتھ۔ اسرا جامنی اسٹول سر پر سلیقے سے سجائے آگے آئی اور سربراہی کرسی کھینچ کر بیٹھی، پھر نزاکت سے نیپکن اٹھا کر گود میں پھیلایا۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے اگر شوہر چلا جائے تو بیوی کو اس کی سربراہی کرسی لینے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ مسکرا کر بولی تو سب ہی ہنس دیے۔ جب سے فاتح BN کا صدر بنا تھا، لوگ اسرا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے کسی فرسٹ لیڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تحائف، چاپلوسی، تعریفیں اور دھیمے سے اپنا کام کہہ دینا۔ وہ سر ہلا کر سب کو سنتی تھی، کسی کو اشارہ دے دیتی تھی، کسی کو صرف مسکراہٹ سے نوازتی اور کسی کی بات انسنی کر جاتی تھی۔ طاقت آگ کی ایسی دیوی ہے جس کے گرد سب پتنگوں کی طرح چکر کاٹنے لگتے تھے۔ کچھ کو سونے کے پر عطا کر دیے جاتے، کچھ جل جل کر وہیں گر جاتے تھے۔ دیوی درمیان میں بے نیازی سے کھڑی رہتی۔ کھانے کے بعد ملازمہ ٹرے میں ایک چھوٹا چاکلیٹ کیک سجا کر لائی تو اسرا کھنکاری اور دانستہ آواز بلند کی، ارے یہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے۔ مہمانوں نے گردنیں موڑ کر ملازمہ کو دیکھا جو کیک ڈش پکڑے گڑبڑا گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ابھی خود ہی تو کہا تھا کہ اوہ، اور وہ کیوں اسرا؟ ایک خاتون نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اسرا نے کوہنیاں میز پر رکھی اور ہتھیلی پر تھوڑی ٹکا کر دلچسپی سے اس کیک کو دیکھا۔ بھئی یہ تالیہ نے بنایا ہے، تالیہ مراد نے۔
ہر روز بیک کر کے فاتح کے لیے بھیجتی ہے، اب وہ اتنے پیار سے بناتی ہے تو میں فاتح کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ ساتھ ہی مسکرا کر ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا تالیہ مراد کہاں ہوتی ہیں وہ آج کل؟ یہی ہوتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اسرا خوش دلی سے بتا رہی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح بیچاری روز کیک بیک کر لیتی ہے، اور وہ بھی فاتح کے فیوریٹ کیکس۔ ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ ارے میں تو کھا نہیں سکتی نا، ان میں جو نٹس ہوتے ہیں ان سے مجھے الرجی ہے۔ کبھی گاجر کا کیک بھیجے تو میں کھا لیتی ہوں۔ دو خواتین نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر وان فاتح کی بیوی کو کی معصومیت سے جو بتا رہی تھی۔ پھر ان میں سے ایک بولی، ہر روز کیک بنانے میں کسی عورت کی بہت محنت لگتی ہے اسرا۔ اس کی تو محنت لگتی ہے، مگر فاتح کو تو کیلوریز لگتی ہے نا۔ میں اتنا کہتی ہوں ہر روز نہ کھایا کرو، ویٹ گین کر لو گے، مگر آپ کے چیئرمین صاحب سنتے ہی نہیں۔ وہ گردن کے نیکلس پہ انگلی پھیرتے ہوئے سادگی سے بتا رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اس بات پر ایک مصنوعی قہقہہ سا گونجا۔ ملازم اب 2 طرح کے سویٹس سرو کر رہے تھے۔ اوپر لگے کانچ کے روشن فانوس خاموشی سے اس طویل میز پر بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرا دن، اس صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اس کا موڈ آف لگتا تھا۔ اسرا دائیں ہاتھ کی کرسی پر پہلے سے بیٹھی نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ سوٹ، ٹائی اور کفلنگز پہنے، بال جیل سے دائیں جانب جمائے، وہ آفس کے لیے تیار لگنے لگا تھا اور بے حد سنجیدہ تھا۔ بس کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اخبار چہرے کے سامنے کر لیا۔ رات تم دیر سے گھر آئے۔ اسرا ہلکی سی شال کاندھے پر لپیٹے بیٹھی تھی، مگ سے گھونٹ بھرتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے محض ہوں کیا۔ اسرا نے اخبار کا کونا ذرا سا موڑ کر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ تالیہ کا آج بھی کیک آیا ہے، لے آؤں؟ فاتح نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ ان کی تحویل میں ہے، وہ کیک کیسے بھیج سکتی ہے؟ یہ کب کہا کہ اس نے آج بھیجا ہے؟ میں نے کورئر والے سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ ایڈوانس بکنگ کروا رکھی ہے کسی بیکری سے۔ ہر روز تمہاری پسند کے کیک آئیں گے۔ شاید اسے لگتا ہے تمہیں ذیابیطس کی ضرورت ہے، اور مسکرا کر گھونٹ بھرنے لگی۔ تم کھا لینا۔ وہ بیزاری سے واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے تالیہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ کون سا میرے لیے بھیجا ہے اس نے؟ اسرا، تم اس کو پسند کرتی ہو یا ناپسند؟ تم ایک دفعہ اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جھنجھلا کر اخبار نیچے کر کے بولا تو اسرا اسی طرح مسکرا دی۔ تم اس کو پسند کرتے ہو، یہی بہت ہے، اور کیک میں نٹس ہیں، میں نہیں کھا سکتی۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ میری چیف آف اسٹاف ہے، میری کولیگ ہے۔ وہ ایک دم برہمی سے بولا تو اسرا نے اسی سکون سے اسے دیکھا۔ اس میں اتنا گلٹی ہونے والی کیا بات ہے؟ میں گلٹی نہیں ہوں اسرا۔ فاتح نے گہری سانس لی، کاندھے اچکائے تو اسرا محمود کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید میں گلٹی ہوتا، مگر تالیہ سے اپنا تعلق مجھے بہت عزیز ہے، اسی لیے اس کے بارے میں تن سے بات نہ کیا کرو۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ پھر وہ اخبار رکھ کر اٹھ گیا۔ وہ اس پل گویا انگاروں پر لوٹ گئی تھی۔ بے بسی سے اسے جاتا دیکھا تو پکار اٹھی، ناشتہ نہیں کرو گے؟ وہ کیک کار میں بھجوا دینا، وہی کافی ہے میرے لیے۔ تلخی سے کہہ کر وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا آگے بڑھتا گیا۔ اسرا کی آنکھیں شدت ضبط سے گلابی پڑنے لگیں، مگر اس کو پلان کے مطابق چلنا تھا۔ فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تھے۔ اس نے آرسینک کو چنا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ایک اچھا سلو پوائزن تھا۔ اس کی چند ہلکی مقداریں بے ضرر تھیں، لیکن اگر روز تھوڑا تھوڑا کھایا جائے تو چند ہفتوں میں انسان کو آہستہ آہستہ گھول کر مار دیتا ہے۔ وہ ملازمہ کو آواز دینے لگی، فاتح کو یہ کیک ہر روز کھانے تھے، لازمی۔ ایڈم اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا جب اس کا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو کوئی انجانا نمبر تھا۔ جب سے وہ سیلیبریٹی بنا تھا، یہ کالز اور پیغامات کا باندھا تانتا اسے بوکھلا دیتا تھا۔ شروع میں وہ کوشش کرتا تھا کہ ہر ایک کو اچھے سے جواب دے، مگر فینس کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب سرے سے جواب ہی نہیں دیتا تھا تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو۔
یہ نمبر بھی اس نے اسپاس لسٹ میں ڈالنا چاہا اگر وہ اس پہ لگی واٹس ایپ کی ڈی پی نہ دیکھ لیتا۔ ڈی پی میں وہ شخص موجود تھا، فہمی بن سلام۔ وہ چونک گیا، پھر جلدی سے اطراف میں بیٹھے پروڈیوسر اور اینالسٹ سے معذرت کی اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ کال تب تک کٹ چکی تھی۔ ایڈم نے سڑک پر آتے ہی فوراً کال بیک کی۔ کیا حال ہے مسٹر سیلیبریٹی؟ میری فائلز چوری کر کے تم ماشاءاللہ رائٹر بن چکے ہو، طنزیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سڑک کنارے کھڑا ایڈم کھنکارا۔ اسے احساس تھا کہ کالز ریکارڈ ہو سکتی تھیں۔ وہ فائلز آپ نے خود دی تھی اور یہی بات میرے ماں باپ کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ ایڈم لمحے بھر کو سن رہ گیا۔ جی جانتے ہو میں نے ابھی تک پولیس میں تمہاری رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا کیونکہ جب ہانگ کانگ پیپرز منظر عام پر آئے تو مجھے معلوم تھا ہماری لا فرم بند ہو جائے گی۔ ہمارے تقریباً تمام بڑے کلائنٹس ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور فرم دیوالیہ ہو چکی ہے۔ مجھے اب نئی نوکری ڈھونڈنی ہے۔ میرا اور میرے باپ باپ کا یہی جھگڑا تھا کہ میں اس حرام کی نوکری کو چھوڑ دوں۔ کیا تم میرے ماں باپ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا وسل بلور میں تھا؟ یوں میں ہیرو بن جاؤں گا اور وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کیونکہ تم جانتے ہو تمہارے پاس ہمارے فرم کے تمام کلائنٹس کے نام نہیں ہیں، میرے پاس ہیں۔ تم نے اپنے انٹرویو میں بار بار اپنے وسل بلور کے ناراض ماں باپ کا ذکر کر کے مجھے پیغام بھیجنے کی کوشش کی ہے ایڈم۔ میں تمہارے اشارے سمجھتا ہوں۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا، مگر میں تمہیں دوری نگارہ ملایو کا دوسرا پارٹ لکھنے کے لیے مواد اور ضروری کاغذات فراہم کر دوں گا۔ تم صرف میرے ماں باپ کو یہ یقین دلا دو کہ میں ہی اس کہانی کا انسنگ ہیرو ہوں۔ اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ وہ بات کرتے ہوئے سڑک کنارے واک کرنے لگا۔ میں دوبارہ کسی ایسی ہی لا فرم میں جاب کر لوں گا۔ کلائنٹ اینلی بدنام تھی، نئی لا فرم ملائیشیا میں ڈھونڈ لوں گا جو بدنام نہ ہو۔ میرے ماں باپ کو علم نہیں ہوگا کہ میں اب بھی حرام کما رہا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں اپنی روش پر شرمندہ ہوں یا اسے بدل رہا ہوں۔ میں صرف اپنے ماں باپ کو منانا چاہتا ہوں۔ بولو منظور ہے؟ اس کا انداز بڑا کیلکولیٹڈ تھا۔ خیر تم اپنی زندگی میں جو بھی کرو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، مجھے یہ ڈیل منظور ہے۔ امید ہے اپنے والد کے ساتھ رہ کر تم حلال اور حرام میں فرق کرنا سیکھ جاؤ گے۔ البتہ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر کر بولا، تم نے کبھی میرے خلاف پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تم نے میرا جو فون چرایا تھا اس میں میرے بینک اکاؤنٹ کا لاگن ڈیٹا بھی تھا اور کریڈٹ کارڈ ڈیٹا بھی تم تھوڑی سی محنت سے وہ حاصل کر سکتے تھے، مگر تم نے اس کو چھیڑا تک نہیں۔ میں ایماندار باپ کا بیٹا ہوں، کسی ایماندار شخص کو گرفتار نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اب دیکھو میری انویسٹمنٹ کام کر گئی نا، پھر آ رہے ہو کل ملا کا میرے گھر۔ دیکھو اگر تو تم نے مجھے وہاں بلا کر پٹوانا ہے تو میں بتا دوں میں پولیس اور اپنے وکلا کو فاصلے پر کھڑا رکھوں گا۔ وہ محتاط سا کہہ رہا تھا۔ یہ فہمی بن سلام انتہائی یونیک آدمی تھا۔ دیکھو میں حرام کمانے والا وکیل ضرور ہوں اور کورٹ میں بہت جھوٹ بولتا ہوں، مگر میں تمہاری طرح ڈرامہ کوئین نہیں ہوں۔ دیگر نام چاہیے ہیں تو آ جانا کل۔ اور فون بند ہو گیا۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر موبائل کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کر ٹھنڈی سی چھایا لیے آسمان کو۔ کہ ایل چھوڑ کر جانے کا مطلب تھا چاہے تالیہ کو نہ ڈھونڈنا، مگر وہ تالیہ کو ڈھونڈ بھی کیسے سکتا تھا؟ تالیہ کے لیے فاتح بہت تھا اور ایڈم کے لیے اس کی کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا ایک ٹائم لیس شوق تھا، اور کسی ٹائم لیس چیز کی محبت انسان سے محبت کرنے سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم لیس شے دل کو یوں نہیں دکھاتی جیسے انسان دکھاتے ہیں۔ اسے ابھی اسی وقت ملاقہ کے لیے نکلنا تھا، لازمی۔ تیسری رات۔ حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آج کسی نے پورچ کی لائٹ نہیں روشن کی تھی۔ مالک نہ ہو تو گھر یوں ہی ویران ہو جاتا ہے۔ وہ سارا دن تالیہ پر غصہ رہا اور رات کو ڈرائیور کو بھیج کر اس نے خود اسٹیئرنگ سنبھالا تو کار خود بخود انہی شناسہ راستوں کی طرف مڑ گئی۔ فاتح نے ہاتھ سے چھوٹے گیٹ کا کڑا کھولا اور اندر پورچ میں قدم رکھا۔
तालिया की कार वहीं खड़ी थी और इस पर कवर चढ़ा था। तालिया वापस नहीं आई। आवाज पर वो चौंका, आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर देखा। अंधेरे लॉन में झूले पर दातन बैठी थी। मैं इसको ढूंढ लूंगा, वो उसी मजबूती से कहता हुआ छोटे कदम उठाता लॉन में आ गया। दातन के सामने लॉन में जगह जगह संगी स्टूल रखे थे। फातेह कुर्सी के बजाय एक स्टूल पर बैठ गया और अंधेरे में गौर से इसे देखा। वो उदास नजर आती थी। आप कितने अरसे से जानती हैं तालिया को? आप कितने अरसे से जानती हैं तालिया को? 7 साल से। वो दूर अंधेरे में किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। वो कौन वुमेन क्यों बनी? उसने धीरे से सवाल पूछा। क्योंकि उसके साथ उसके शौहर ने धोखा किया था, बल्कि हर एक ने। फिर वो बोलती गई, यतीम खाने से शुरू होकर 28 सालों की सारी कहानी चंद मिनटों में सुनाती गई। ये कहानी फिर एक फिक्रे पर ख़त्म हुई। वो इस जिंदगी को छोड़ना चाहती थी। हर जुर्म को सेकंड लॉस समझ कर करती थी, लेकिन फिर उसे आप मिले। और दातन ने नजरों का रुख मोड़कर अंधेरे में संगीत स्टूल पर बैठे मर्द को देखा, जो तवज्जो से उसे देख रहा था। और फिर तालिया की जिंदगी में मलाका की वो रात आई जो आप भूल चुके हैं। उस रात क्या हुआ था? वो बगौर इसका चेहरा देख रहा था। यही सवाल आपने हालिम से पूछा था, आज मुझसे पूछ रहे हैं। वान फातेह, हम लोग क्यों आपके हिस्से की जद्दोजहद करें? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। ये कहकर उसने मोबाइल ऑन किया तो अंधेरे लॉन में बैठी दातन के चेहरे पर स्क्रीन की नीली रोशनी पड़ने लगी। उस रात आपकी स्पोर्ट वॉच का GPS डेटा हमने ट्रैक किया था। आप जहां जहां गए थे वो सारा डेटा मैं आपको भेज रही हूँ। फातेह को जेब में मौजूद मोबाइल की थरथराहट महसूस हुई, मगर वो उसी तरह दातन को आंखें छोटी करके देखे गया। ऐसा क्या है जो आपको मालूम है मगर मुझे नहीं? मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। फरबी औरत उठ खड़ी हुई तो वो भी साथ ही उठा। दातन ने चाबियों का एक गुच्छा इसकी तरफ बढ़ाया। ये तालिया के घर की तमाम चाबियां हैं। मैं जा रही हूँ और जानती हूँ कि आप यहाँ आते रहेंगे। आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगी क्या? एडम आज मलाका चला गया है। मैं अपने बेटों के पास जा रही हूँ। आपको भी तालिया को तलाश नहीं करना चाहिए। फातेह ने ताज्जुब से इसे देखते हुए चाबी ली। मगर क्यों? वो हमारी दोस्त है। उसको तलाश करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दातन संजीदा नजरों से इसे देखती रही। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ फातेह साहब, और आगे बढ़ गई। वो चाबी हाथ में लिए इसे जाते देखने लगा। फिर एकदम पुकारा, तालिया लोगों से मेरे और अपने ताल्लुक के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रही है? उसने प्रोसिक्यूटर से कहा, वो रुक गया, खफकी से ज़्यादा उलझन। दातन गेट के करीब रुकी और मुड़कर उसे देखा। वो सच कह रही है, वो सच जो उसे आपने बोलना सिखाया था। अंधेरे में वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। वो चली गई तो वान फातेह अंदर आ गया। खिड़कियों के पर्दे बंद किए और किचन की लाइट जला दी। कुछ देर बाद वो एक गर्म चाय का मग से घूंट भरता काउंटर के ऊंचे स्टूल पर बैठा था। सामने नोट पैड रखा था और हाथ में कलम था। ये तालिया के ऑर्गेनाइज किचन की टोकरी से उसने उठाया था, जहां डायरीज, हिसाब किताब के कागज, खाली नोट पैड और ख़त के रंगदार लिफाफे रखे थे जो तोहफे में पैसे देने के काम आते थे। वो काफ़ी देर बैठकर सोचता रहा और फिर लिखना शुरू किया। डियर तालिया, मैं 2 दिन तुम्हारे लिए परेशान रहा। आज मैं तुम पर गुस्सा था क्योंकि तुमने प्रोसिक्यूटर को मेरे बारे में ऐसी बातें कहीं जो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा, मगर मैं दोस्तों पर गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ आया था ताकि तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हें तलाश करने की स्ट्रेटजी बनाऊं, मगर मुझे मालूम हुआ तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। वो तुम्हें नहीं ढूंढना चाहते। मुझे पहले ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर अब मैं ये समझ गया हूँ कि वो तुम्हें क्यों नहीं ढूंढना चाहते, क्योंकि अक्सर इंसान यही गलती करते हैं। जब वो अपने किसी प्यारे को खोते हैं तो उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। उसको
واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی یاد میں سوگوار رہتے ہیں، مگر تم نے اپنے دوستوں کو جو چیز سکھائی ہے وہ وان فاتح کو بھی سیکھنی چاہیے۔ جب ہم کسی اپنے کو کھوتے ہیں تو تکلیف کے اس لمحے میں ہمیں صرف ایک شخص کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو۔ ایڈم ملاکا چلا گیا ہے اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اور شاید خود کو مضبوط بنانے۔ داتن اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکے اور اپنے اندر سے اس مثبت انسان کو باہر نکال سکے جو اسے تالیہ نے بننا سکھایا تھا۔ اور رہا میں تو مجھے بھی اب تالیہ کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے اپنے آپ کو اور اس کھوئی رات کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم تینوں جب خود کو ڈھونڈ لیں گے تو ہم تالیہ کو بھی تلاش کر لیں گے۔ ہم سب کو اس وقت تالیہ کے بغیر اپنے اصل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ شاید تم بھی یہی چاہتی تھیں، اسی لیے تم نے مجھے وہ مجسمہ توڑنے کے لیے کہا تھا۔ میں اپنے آئیڈیل کا مجسمہ توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وان فاتح۔ چائے کا مگ ختم ہو چکا تھا، اس نے بے پرواہی سے مگ وہیں دھرا اور وہ کاغذ تہہ کر کے ایک لفافے میں ڈالا۔ کبھی تو وہ واپس آئے گی اور اس کو پڑھے گی۔ ایک دم سے وہ اب بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ تیسرا دن۔ اس صبح بی این کے دفتر کی لابی میں معمول کے مطابق کام جاری و ساری تھے۔ یہ بالائی فلور تھا اور یہاں پاور آفیسز تھے اور عام ورکر کا داخلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اسی لیے قیمتی فرنیچر سے آراستہ لابی اس وقت خاموش پڑی تھی۔ جب حشام جرجیس لفٹ سے نکلا تھا، اسے وان فاتح کے آفس میں آنے کا پیغام ملا تھا اور وہ ساری مصروفیات ترک کر کے سیدھا یہاں آ گیا تھا۔ وہ دراز اٹھی گردن اور اکھڑے انداز والا آدمی تھا جو لابی میں موجود ریسیپشنسٹ کے سلام کا جواب دینے کے بجائے تنے ابرو کے ساتھ سیدھ میں آگے بڑھتا گیا۔ صبا کی ریاست میں اس کی امارت اور طاقت کے قصے زبانِ زد عام تھے۔ لابی سے فاتح کے آفس تک راستے میں جس ورکر نے ڈیسک سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظروں میں مرعوبیت اور ناپسندیدگی دونوں تھیں۔ حشام نے دستک دے کر چیئرمین کے آفس کا دروازہ کھولا اور کھنکار کر اندر داخل ہوا۔ السلام۔ سلام لبوں میں رہ گیا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رکا اور پھر اگلے ہی پل چہرے پر خوشگوار تاثر سجا لیے۔ مسز اسرا، آپ؟ میں سمجھا مجھے وان فاتح نے بلایا ہے۔ چیئرمین کی سیٹ پر اسرا محمود برجمان تھی، سر پر اسٹول لیے، کانوں میں دمکتے موتی پہنے۔ وہ بنی سمری سی عورت مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے آج ایک ہفتے کی چھٹی لی ہے، وہ ملاقہ چلا گیا ہے۔ اوہ خیریت؟ حشام نے تشویش سے کہتے ہوئے کرسی کھینچی۔ اسرا نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ وہ اتنے دنوں سے لگاتار کام کر رہا تھا، چھٹی اس کا حق ہے۔ ملاقہ میں اس کے باپ کا گھر ہے جہاں جا کر وہ بہتر محسوس کرتا ہے، اور انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں آپ کو آفس کی ذمہ داری دے دی۔ حشام نے مسکرا کر غور سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، میں تو چند چیزیں لینے آئی تھی، پھر سوچا آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ مٹھیاں باہم پھنسا کر آگے کو جھکی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی خالی کرسی دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سے محسوس ہوا ہے حشام۔ مثلاً کیا؟ وہ پوری توجہ سے میز کے پار بیٹھی عورت کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں پارٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وان فاتح ہے نا اس کام کے لیے، اس نے احتیاط سے کہا، اور اگر وان فاتح کی کرسی خالی ہو جائے تو پھر پارٹی کا کیا ہوگا؟ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ حشام دھیرے سے آگے کو ہوا اور تشویش سے اسرا کو دیکھا۔ فاتح صاحب کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ کوئی ہارٹ وغیرہ کا پرابلم تو نہیں ہے؟ پارٹی چیئرمین کو پرابلم نہ ہو تو بھی لوگ کروا سکتے ہیں پرابلم۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی فاتح کو اس کرسی سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ کیا ان کی جان کو خطرہ ہے؟ جب وہ بغیر سیکیورٹی لیے باہر نکل جایا کرے گا تو خطرہ نہیں ہوگا کیا؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ حشام نے پہلو بدلا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں حشام، اگر کوئی قریبی شخص فاتح کو مارنے کی کوشش کرے گا تو صرف اس صورت میں کہ وہ اس کی جگہ لینا چاہتا ہوگا۔ اگر ہم اس امکان کو ہی ختم کر دیں تو کسی کو فاتح کو مار کر کچھ نہیں ملے گا۔
اگر خدا نخواستہ وان فاتح کو کچھ ہوا بھی تو ان کی جگہ آنے والا نیا چیئرمین پارٹی الیکشن سے ہی منتخب ہوگا۔ آپ بھول رہے ہیں فاتح نے نائب چیئرمین ابھی تک نامزد نہیں کیا۔ نائب چیئرمین کا رواج اب ہٹ گیا ہے مسز اسرا، مگر یہ پارٹی کے قانون میں شامل ہے۔ چیئرمین کے ایک دستخط سے نائب کا عہدہ پر کیا جا سکتا ہے۔ حشام سوچ میں پڑ گیا۔ اسرا کے غیر متوقع سوالات اس کو الجھا رہے تھے۔ پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں، اشر نہیں، لوگ اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، نو آفنس، مگر نائب چیئرمین صرف وہی شخص بن سکتا ہے جس پر وان فاتح اعتماد کا اظہار کرے۔ گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہم وان فاتح کی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر بولی، اسی امکان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فاتح سے نائب کا عہدہ پر کروانا ہوگا۔ ایسا شخص جو قابل اعتماد ہو اور کبھی فاتح کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ یوں وان فاتح اپنے قریبی دوستوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اسرا محمود مسکرائی اور محفوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ نائب چیئرمین، اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو چیئرمین کے آفس کی ایک کال پر ساری مصروفیات چھوڑ کر بھاگا چلا آئے؟ حشام جرجیس چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ وہ بس اسرا کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن تیزی سے سارے حساب کتاب کرنے لگا اور پھر بالآخر وہ مسکرا دیا۔ ملاقہ کا شہر اپنی تمام رعنائیوں، رونقوں اور خوشبوؤں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ سن باؤ کے گھر کے سامنے بازار میں رونق لگی تھی۔ فاتح کو ہمیشہ یہاں آ کر اچھا محسوس ہوتا تھا۔ عام لوگوں کے درمیان ان کی عام باتیں اور عام مسئلوں کو سننا، کے ایل کی مصروفیات، پارلیمان کے ایوانوں اور بی این کے آفس کی سازشوں بھری زندگی سے دور، یہ شہر قدیم زمانوں کا فصول لیے ہوئے تھا۔ اس نے کار گلی میں روکی اور باہر نکلا۔ جینس کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے وہ ایک لمبی چھٹی کے موڈ میں لگتا تھا۔ سرخ حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی نکالی تو ٹھٹک گیا۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ پہلا خیال اسے تالیہ کا آیا۔ صرف اسی کے پاس چابی ہوتی تھی کیونکہ یہ گھر اس نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ فاتح تیزی سے اندر آیا۔ راہداری سے گزر کر کمروں میں جھانکتا۔ وہ برآمدے میں آیا تو قدم زنجیر ہوئے۔ سامنے میز کے ساتھ ایڈم کھڑا اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ آہٹ پر وہ پلٹا تو فاتح کو ادھر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ آپ یہاں؟ یہ میرا گھر ہے ایڈم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وان فاتح کے ماتھے پر بل پڑے۔ انتہائی ضبط سے بولا، چیتالیہ نے مجھے اس کی چابی دے رکھی تھی۔ اس نے چابیوں کا گچھا سادگی سے میز پر ڈال دیا۔ میں نے بنگارا ملایو اسی گھر میں لکھی تھی اور یہیں سے ان فائلز کا راز ڈھونڈا تھا۔ اور دوری نگارا ملایو، اس نے تصحیح کی تو ایڈم ٹھٹکا، پھر ماتھے کو چھوا۔ جی وہی میرا مطلب تھا۔ گڑبڑا کر بولا، میں ابھی آیا تھا اپنا سامان اٹھانے جو آخری دفعہ ادھر رہ گیا تھا۔ میں جا ہی رہا تھا۔ نظریں جھکا کر وہ جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگا۔ فاتح پہلوؤں پر ہاتھ رکھے کھڑا اس نوجوان کو چند لمحے دیکھتا رہا۔ برآمدے میں آتی دھوپ اس کے وجود کو منور کیے ہوئے تھی۔ یہ لڑکا اس باڈی مین سے مختلف تھا جو اس کے پاس 11 دن کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ بند کی اور چہرہ اٹھایا تو فاتح اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کا کچھ پتہ چلا سر؟ وہ آ جائے گی، اس نے مختصراً کہا اور پھر صحن کی طرف آ گیا۔ صحن کے وسط میں کھڑے وہ گردن اٹھا کر وانگلی کے اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ جب تالیہ یہاں آتی تھی تو کیا اس نے کبھی اس مجسمے کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ ایڈم نے چونک کر فاتح کو دیکھا جو اس کی طرف پچھ کیے کھڑا مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے۔ جدید ملاقہ میں دونوں کی بے تکلفی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کچھ خاص نہیں۔ فاتح ایڑیوں پر گھوما اور غور سے اسے دیکھا۔ کیا تالیہ نے کبھی کوئی مجسمہ بنایا تھا اس سے ملتا جلتا؟ اس کے دل میں تالیہ مراد کے کہے آخری الفاظ کسی پھانس کی طرح چبھ رہے تھے۔ ایڈم نے نظریں اٹھا کر پہلے مجسمے کو دیکھا، پھر فاتح کو، پھر جب بولا تو لہجہ محتاط تھا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس نے وانگلی کا کوئی اور مجسمہ بنایا ہو۔
جو یہیں کہیں ہو۔ پھر دیکھا ایڈم بس اسے دیکھے جا رہا ہے تو ہاتھ سے مجسمے کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ آدمی وانگ لی تھا، اپنے وقت کا ایک عظیم چینی سفیر۔ غلام ہونے کے باوجود اس نے ملاقہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور شہزادی تاشا نے ایڈم بن محمد کے لیے مزید اداکاری کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ابال اٹھا تھا۔ وانگ لی کوئی ہیرو نہیں تھا سر، وانگ لی شاہ چین کا وفادار تھا۔ اس نے ملاقہ کو قرضوں کی بیڑیوں میں جکڑ دیا تھا، اس نے ملاقہ کے غلاموں کو آزاد کروایا تھا، نہ اس نے وہ جرأت مندانہ باتیں کہی تھیں جو بنگارا ملایوں میں اس کے نام سے منسوب ہیں۔ تاریخ کی کتابیں سچ نہیں کہتی۔ وہ تلخی سے بولتا گیا اور پھر ایک دم چپ ہوا۔ فاتح ابرو بھینچ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سن باؤ کے بارے میں کسی مورخ نے یہ سب لکھا ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ ایڈم نے لب بھینچ لیے۔ وہ وانگ لی کے ایک فین سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ سوری سر، مجھے نہیں معلوم چیتالیہ نے کون سا مجسمہ بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ اور مڑ کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ اتنی مشکل سے وہ کام پر توجہ مرکوز کر کے تالیہ اور فاتح کی کہانی سے نکل کے ملاقہ آیا تھا، اور پھر یہاں وہی سب اس کا منتظر تھا۔ اس نے کہا اس نے یہ مجسمہ توڑنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ کیوں چاہتی ہے کہ میں اس مجسمے کو توڑوں؟ وہ الجھن بھری خفگی سے اونچا بڑبڑایا۔ یہ مجسمہ میری پیدائش سے پہلے سے یہاں موجود ہے، یہ تاریخی ورثہ ہے۔ ایڈم بن محمد کرنٹ کھا کر مڑا اور صحن میں کھڑے آدمی کو بے یقینی سے دیکھا۔ یہ مجسمہ چیتالیہ نے توڑنے کے لیے بنایا تھا؟ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ ذہن میں قدیم ملاقہ کی داستان ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ شہزادی تاشا کو وانگ لی سے ذرا دلچسپی نہ تھی، پھر بھی اس نے مجسمہ بنایا، وانگ لی کی دوستی کی خاطر نہیں، جیسا کہ اس نے ایڈم سے بنگارا ملایوں میں لکھوایا تھا۔ مگر لوگ کہتے تھے کہ وہ وہاں کسی سے ملنے آتی تھی۔ اتنے ماہ بعد ایڈم نے سوچا تو ذہن کے جالے صاف ہونے لگے۔ وہ اور تالیہ ادھر تب آتے تھے جب فاتح وہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس مجسمے کے بہانے کسی سے ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ اس نے یہ مجسمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ نیچے جو خزانہ وہ چھپائیں اس کے اوپر ایک نشانی ہو۔ مگر تانیہ کے پلان، تانیہ کی مرضی، اس نے مجسمہ کسی اور شے کے لیے بنایا تھا۔ آپ اس کو توڑ دیں، وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا۔ یہ مجسمہ چیتالیہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ فاتح چند لمحے کھڑا خفگی سے اس مجسمے کو دیکھتا رہا، پھر نفی میں بولا، مگر اس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جو اتنا اہم ہو؟ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑی۔ برآمدہ خالی پڑا تھا۔ ایڈم بن محمد جا چکا تھا اپنی تلاش کے سفر پر، تالیہ کے بغیر رہنا سیکھنے کے لیے۔ اب وہ سن باؤ کے قدیم صحن میں تنہا کھڑا تھا۔ کنواں، کونے کا درخت اور وہ مجسمہ۔ خود اس سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ مٹی اور گارے کا بت تالیہ سے زیادہ قیمتی تھا؟ کیا کوئی شے وان فاتح کے لیے تالیہ مراد سے زیادہ قیمتی ہو سکتی تھی؟ چوتھی رات، مغرب ڈھل چکی تھی۔ سن باؤ کے صحن میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں اور چند یونیفارم میں ملبوس ورکرز مجسمے کے ڈھیر پر کھڑے تھے۔ مجسمہ زمین بوس ہوا پڑا تھا اور ورکرز پیشہ ورانہ مہارت سے اس کے پتھروں کو الگ الگ کر کے توڑ رہے تھے۔ وان فاتح برآمدے کے آرام کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے لگے تھے مگر ابھی تک ان کو مجسمے سے کوئی شے نہیں ملی تھی۔ ایک ورکر نے اسے بتایا کہ صحن کا ایک بڑا حصہ یوں لگتا تھا تازہ تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا۔ نہ جانے تالیہ اس کے گھر کے ساتھ کون سے تجربات کرتی رہی تھی۔ البتہ اسے تالیہ پر غصہ نہیں آیا تھا، اسے تالیہ کے چھوڑے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے تھے۔ صحن سے مسلسل کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فاتح بیٹھا بیٹھا تھک چکا تھا، مگر اس گھر میں نہ کوئی اس کے لیے چائے بنانے والا تھا، نہ یہاں چائے کے وہ خاص پتے موجود تھے جو تالیہ کے کچن میں ہوتے تھے۔ بلا آخر وہ ریسٹورانٹ سے کچھ آرڈر کرنے اٹھا تو ایک ورکر کی آواز آئی، سر یہ دیکھیں۔ وان فاتح کا دل زور سے دھڑکا اور وہ تیزی سے صحن کی طرف لپکا۔ فلیش لائٹس اور پولز کی روشنی میں صحن کے وسط میں چکنا چور مجسمہ بکھرا نظر آ رہا تھا۔
तमाम वर्कर्स एक टुकड़े के ऊपर इकट्ठे हो चुके थे। एक आदमी जमीन पर बैठा मुजस्मे के सीने के हिस्से के टुकड़ों से कुछ निकाल रहा था। फातेह हजूम को हटाता आगे आया तो उन्होंने इसको रास्ता दे दिया। सीने के हिस्से को तोड़ने पर अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकला था जिसको जगह जगह से जंग लगा था। उसको एक ताले से मुकफ्फल किया गया था। वर्कर्स ने उसे ज़मीन पर रखा तो फातेह ने बिना इंतज़ार किए एक कुल्हाड़ा उठाया और ज़ोर से ताले पर ज़रब लगाई। ताला गल सड़ चुका था, एक ही वार में टूट गया। वो छोटे संदूक को उठाकर बरामदे तक ले आया। रोशनी में लोहे के ऊपर बने नक्शो निगार वाज़े दिखाई देते थे जिनमें जंग लगा था। फातेह का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जोश से ज़्यादा परेशानी थी। उसने संदूक मेज पर रखा और कुंडा खोलकर ढक्कन उठाया। वर्कर्स इसके कांधे के पीछे आ खड़े हुए थे। अंदर एक छोटा सा ब्लॉक रखा था, जर्द भूरा सा ब्लॉक। उसने वो ब्लॉक निकालकर ऊपर उठाकर गौर से देखा। वो भारी था और फातेह के अब्रू ताज्जुब में उठे और वो गालिबन सोने का बना था। वक्त ने सोने की चमक दमक मान कर दी थी। उस ब्लॉक की दीवारें सादा थीं, उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। उसने उसे हल्का हिलाया तो महसूस हुआ ब्लॉक के अंदर कुछ खड़का था। वो ब्लॉक इतना बड़ा था कि फातेह इसको दोनों हाथों में उठा सकता था। कुछ हल्का फुल्का अंदर खड़कता था, जैसे कुछ दाने के बाद सोने को पिघलाकर बंद कर दिया गया हो। सोना वो धात थी जो आसानी से तबाह नहीं होती थी। उस संदूक और सोने की हालत बता रही थी कि वो अरसे से इस मुजस्मे में बंद थे। फातेह ने गर्दन मोड़कर अपने सहन में बिखरे मलबे को देखा। तालिया को कैसे मालूम था कि इस मुजस्मे में कुछ था? ये सवाल उस एक भूली हुई रात से बड़ा मुअम्मा बन चुका था। रात को जब सब वहां से चले गए और सहन साफ हो गया तो वो बरामदे की स्टडी टेबल पर बैठा था। कोहनिया मेज पर रखे उस नोट पैड पर लिखे जा रहा था। डियर तालिया, मैंने तुम्हारी तलाश का इरादा तर्क कर दिया है। मैं अपनी तलाश के सफ़र पर निकल खड़ा हूँ। तुम्हारी दोस्त ने मुझे कहा कि सच बोलना मैंने तुम्हें सिखाया है। एडम ने भी बहुत सी बातों को मुझसे मंसूब किया है, मगर सारा मसला ये है कि मेरे जैसे लोग जो दूसरों को दर्स देते हैं कि अक्सर उन असबाब को खुद भूल जाते हैं। मुझे लगता है BN का सदर बनने के बाद मैं उस फातेह रामदल के हाले से दूर निकल गया हूँ जिसको तुम जानती थी। मलाका आने के बाद पुतरा जाया कि वो सियासत, झूठ और मुसहलाती फैसलों की दुनिया अजीब सी लगने लगी है। मैं मलाका के बाज़ारों में आम लोगों के दरमियान चलता हूँ तो मुझे देखकर सेल्फी के लिए दौड़े आते हैं, हाथ मिलाते हैं, मगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो सरगोशियों में कहते हैं कि वान फातेह ने हशाम जर्जीज जैसे लोगों से हाथ मिलाकर वही किया जो पहले वाले करते आए हैं। मुझे लगता था मेरे और पहले वालों में फ़र्क है। अब भी यही लगता है, मगर वो फ़र्क कैसे नज़र आएगा? मुझे अपनी तलाश के उस सफ़र में उस फ़र्क को ढूंढना है। आज अपने जवाबात की तलाश में मैंने अपने आइडियल वांगली का मुजस्मा तोड़ दिया है। वो तारीख़ में अच्छे अल्फाज से याद किए जाने वाला इंसान था। मलाका आने के बाद और यहाँ बिखरी तारीख़ को देखने के बाद मैं ये सोचने लगा हूँ, मुझे तारीख़ कैसे याद रखेगी? तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। मेरी ख्वाहिश थी कि आज भी तुम मेरे साथ होती। वान फातेह। चौथा दिन। सन बाऊ के बरामदे में आज माहौल मुख्तलिफ लग रहा था। बड़ी मेज़ वस्त में खींच रखी थी और वहाँ तरह तरह के औजार और आलात पड़े दिखाई दे रहे थे। एक आदमी दस्ताना पहने आंखों पर हिफाजती चश्मा चढ़ाए एक मशीन के नोकीले हिस्से से उस तलाई बलाक को काट रहा था। मशीन की आवाज़ कानों को सख्त नागवार गुजर रही थी। फातेह बहुत सब्र से उस आदमी के अक़ब में सीने पर बाजू लपेटे मुंतज़िर खड़ा था। बिला आखिर उसने मशीन बंद की और चश्मा उतारा, फिर एहतियात से ब्लॉक का ऊपर वाला टुकड़ा उठाया। फातेह तेज़ी से आगे आया। डब्बे के अंदर रखी चीज़ वाज़ेह दिखाई दे रही थी, सुनहरी किताब। उस आदमी ने वो किताब निकाली और उसे एहतियात से मेज़ पर रखा। चंद मिनट तक वो उसका जायज़ा लेता रहा और उसे साफ करता रहा। उसको मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स की मदद से महफूज किया गया है ताकि ये सदियों बाद भी दुरुस्त हालत में रहे।
میرا اندازہ ہے کہ یہ ڈرائی بون سینڈ ہوگی جس کے ساتھ قدیم مصر میں لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ کتاب کے سرورق پر پھیرا تو سونے کا ورق مدھم سا دمکنے لگا۔ اس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، بنگارا ملایو نسخہ اول از آدم بن محمد۔ واؤ، کیا یہ بنگارا ملایو کا پہلا قدیم نسخہ ہو سکتا ہے فاتح صاحب؟ اس نے پرجوش انداز میں چہرہ اٹھایا تو فاتح کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر فوراً سر جھکا دیا۔ مگر آپ بے فکر رہیں، اس کتاب کی دریافت کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا اور خود آگے آیا۔ پھر اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ وہ کتاب جتنی قدیم تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے صفحات کاغذ یا کپڑے کے نہیں بلکہ طلائی تھے، سونے کے پتلے پتلے ورق جن پر الفاظ نقش کر کر لکھے گئے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا گیا اور کتاب کھلتی چلی گئی۔ وہ ابواب کے نام پڑھ رہا تھا۔ یہ بنگارا ملایو ہی تھی۔ اتنی دفعہ اسے پڑھ چکا تھا کہ ساری داستان اسے از پر تھی۔ اس میں البتہ آخری چند ابواب نہیں تھے۔ تالیہ اسے ایک پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی؟ اور اسے کیسے معلوم تھا اس مجسمے کے اندر بنگارا ملایو کا پہلا نسخہ دفن تھا؟ کیا اس نسخے میں کچھ ایسا تھا جو بعد میں لکھی اور چھپی جانے والی بنگارا ملایو میں موجود نہیں تھا؟ وان فاتح تعجب سے ان صفحات کو پلٹتا رہا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ بنگارا ملایو کا وہ نسخہ تھا جو ایڈم بن محمد نے لکھا تھا، شہزادی تاشا کی تبدیلیوں کے بغیر۔ یہ بنگارا ملایو کا اصل نسخہ تھا اور اس میں قدیم ملاکا کے غلام کا ہیرو وانگلی نہیں تھا۔ یہ تاشا اور فاتح کی سچی داستان تھی۔ اشر محمود کے قلعے کے سبزہ دار میں اس وقت ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ قلعہ اس پھوار میں بھیگتا دکھائی دے رہا تھا اور لان میں ہرن خوشی سے قلانچے بھرتے پھر رہے تھے۔ لان کے وسط میں لکڑی کے زینوں کے اوپر ایک کنوپی بنی تھی جس کی مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس میں لکڑی کے بینچ بنے تھے اور وہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کاکا، تم پریشان لگ رہی ہو۔ اشر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ اشر آفس کے لیے تیار لگتا تھا۔ سوٹ، ٹائی سے لے کر بوٹس تک ہر شے مکمل تھی۔ البتہ اس کے برعکس اسرا سادہ کرتے پاجامے میں ملبوس، کاندھوں کے گرد شال لپیٹے اداسی سے دور بھاگتے ہرنوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں فاتح کے لیے پریشان ہوں۔ وہ تو چھٹی پہ ملاقہ گئے ہوئے تھے، اکیلے ہی گئے ہیں نا؟ اشر کا ماتھا ٹھنکا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسرا نے نظریں موڑ کر فکر مندی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کی صحت کی طرف سے پریشانی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اشر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ نہیں تو شاید ڈائٹ وغیرہ پر ہوں۔ مجھے لگتا ہے کوئی اس کو بیمار کر رہا ہے، سلو پوائزن شاید، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے۔ واٹ؟ اشر بھوچنکا رہ گیا۔ مگ میز پر رکھا اور آگے کو ہو کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کاکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے عجیب عجیب سے وہم آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بارش میں ایک دم تیزی آ گئی تو کھیلتے کودتے ہرن چونک کر اپنی جگہ پر رک گئے۔ وہ BN کے صدر ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت سے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے۔ صوفیہ رحمان کے لوگ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ بجلی چمکی تو ہرنوں نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور یکایک وہ چاروں طرف پناہ کے لیے بھاگے۔ فاتح کو باہر والوں سے نہیں، اپنوں سے خطرہ ہے اشر، وہ تلخی سے بولی۔ اس کو مار کر کسی کو کیا ملے گا؟ سوچو، دولت جائیداد تو اس کے پاس ہے نہیں۔ BN کی صدارت کی کرسی؟ اشر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارے خیال میں ان کو مار کر کوئی ان کی جگہ لینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ مجھے ایک ہی شخص پر شک ہے جو اس پارٹی میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی، اور وہ ہے ہشام جرجیس۔ پتہ ہے کل میری سرے راہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ جس طرح آئندہ الیکشنز اور نائب چیئرمین کے خالی عہدے کی بات کر رہا تھا، مجھے لگا
اس کی کسی پلاننگ میں فاتح شامل نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے میں فاتح سے اس کی سفارش کروں اور اس کو نائب بنوا دوں۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ نائب چیئرمین؟ وہ نائب بن کر پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اشر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، وہ واقعی یہ کر سکتا ہے۔ مجھے کیوں اس بات کا خیال نہیں آیا؟ اب آ گیا ہے تو اس کا سدباب کرو۔ میرے نزدیک اس کا ایک حل ہے، وہ سمجھانے والے سادہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ حشام کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں کسی اور کو نائب چیئرمین بنانا ہوگا۔ عائشہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ آبنگ یہ عہدہ بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ تم بتاؤ، تم تیار ہو؟ تم سے زیادہ کوئی شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ فاتح اس کو اپنا نائب کہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، وہ اس پیشکش پر ایک دم ششندر رہ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا آبنگ مجھے؟ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم لابنگ شروع کر دو، اپنی تیاری پوری رکھو، لوگ باتیں کریں گے، میں ان کا رشتہ دار ہوں نا، میڈیا سر کھا لے گا، یہ غیر جمہوری ہوگا۔ ہرگز نہیں، بہت سی جمہوری ممالک میں یہ ہوتا ہے، اور فاتح کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ایش، وہ تشویش سے کہہ رہی تھی اور اشر سر ہلا رہا تھا۔ لان میں اب بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ ایک ہرن درخت تلے کھڑا تھا جبکہ باقی کہیں کونوں خدروں میں جا چھپے تھے۔ 5ویں رات ملاقہ کے بازار میں اس رات ریستورانوں اور دکانوں پر معمول کی خرید و فروخت جاری تھی۔ لوگ سڑک سے گزرتے اشیاء خریدتے، کھاتے پیتے، خوش گپیاں کرتے جا رہے تھے۔ بازار کی روشنیاں اندھیرے میں بھی دن کا سما کیے ہوئے تھیں۔ ایسے میں ایک قہوہ خانے کے اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ فاتح بیٹھا تھا۔ ہلکی بڑی شیو اور ماتھے پر بکھرے بال لیے وہ جھک کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ دائیں ہاتھ چائے کا آدھا خالی مگ رکھا تھا، دوسری جانب سنہری اوراق والی قدیم کتاب رکھی تھی جس کے اندر رکھا بک مارک یہ بتا رہا تھا کہ اس کے قاری نے پہلے چند ابواب پڑھ لیے تھے۔ اس کے آس پاس لوگ میزوں پر بیٹھے کھا پی رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ بڑھی شیو اور رخ موڑے رکھنے کے باعث کوئی اس کو پہچان نہیں سکا تھا۔ فاتح کے کاندھے کے اوپر سے جھانکو تو نوٹ پیڈ پر لکھا خط واضح دکھائی دیتا تھا۔ ڈیئر تالیہ، میں نے آج پھر دولت کو فون کیا۔ ہر روز کی طرح اس نے آج بھی یقین دہانی کرائی کہ تم ٹھیک ہو اور جلد گھر واپس آ جاؤ گی۔ تمہاری نیک نامی برقرار رہے، اسی لیے ہم میں سے کوئی اس مسئلے کو کسی سطح پر نہیں اٹھا سکتا۔ میں پہلی دفعہ صوفیہ رحمان پر تمہاری خاطر یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا قول نبھائے گی اور تمہیں محفوظ راستہ فراہم کرے گی۔ میں تمہارے دوسرے راستوں کے دوستوں کے متعلق تو نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر میں اپنی تلاش کے سفر پر نکل چکا ہوں۔ مجھے ملاقہ کے ایک چائے خانے میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے چیئرمین کی کرسی سنبھالنے کے بعد میں عوام کے درمیان جا کر نہیں بیٹھا تھا۔ میں دن رات اگلے الیکشن کی جوڑ توڑ میں لگا تھا۔ مجھے حشام جیسے لوگوں کو بھی ساتھ ملانا پڑا کیونکہ مجھے لگا تھا انہوں نے مجھے جتوایا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ووٹ اس عوام نے دینا ہے۔ مجھے ان کا دل جیتنا چاہیے تھا اور یہ لوگ مجھ سے امید ہار رہے ہیں۔ میں جتنا ان لوگوں کے ارد گرد بیٹھے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا ہوں، اتنا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ اسی فاتح کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو وہ اتنے سال سر آنکھوں پر بٹھاتے آئے ہیں۔ یہ مجھ سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ یا کیا میں نے مصلحت پسندی کے ہاتھوں خود کو اپنے مقاصد سے دور کر دیا ہے؟ میں یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا تھا تالیہ، مگر یہ لوگ مجھے اور صوفیہ رحمان کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرنے لگے ہیں۔ میں نے آج بنگارا ملایو کا قدیم نسخہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تم اس کی موجودگی سے کیسے واقف تھیں، مگر اب میں نے تمہاری باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ اس نسخے اور جدید نسخے میں مجھے ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس میں شہزادی تاشا کی تعریفیں اتنی نہیں ہیں جتنی عام نسخے میں ملتی ہیں۔ اگر یہ بنگارا ملایو کا اصل نسخہ ہے تو شاید شہزادی تاشا بھی کاملیت کی وہ دیوی نہیں جیسا اس کے پرستار اس کو سمجھتے تھے۔ وہ انسان تھی،
کوئی بھی کامل نہیں ہوتا یہاں۔ شاید وان فاتح کے پرستاروں کو بھی اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ فاتح۔ 5واں دن۔ ایڈم بن محمد کے گھر کا چھوٹا باغیچہ رات بھر ہونے والی بارش کے بعد ابھی تک پانی سے بوجھل کھڑا تھا۔ دھوپ بالکل نہیں نکلی تھی آج، اور مرغی گھاس سے کیڑے چگتی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چودے اب بڑے ہو چکے تھے اور ان کی گنجی گردنیں اونچی نکلنے لگی تھیں۔ جسم بھی آدھے مرغی کے برابر ہو چکے تھے۔ وہ گھاس پر لاپرواہی سے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، مستقبل سے بے نیاز، ہر شے سے بے خبر۔ ایڈم کے کمرے میں کاغذات ہر طرف بکھرے تھے۔ وہ خود ٹراؤزر شرٹ میں کرسی پر بیٹھا مسلسل کمپیوٹر اسکرین پر لگا تھا، بار بار کاغذات پرنٹ کر کے مختلف اطراف میں رکھتا، کبھی پین سے کچھ لکھتا، گویا وہ پوری طرح سے منمہک تھا۔ پرنٹر نے زوں زوں کی آواز سے مزید کاغذ نکالے تو ایڈم نے ان کو اٹھایا اور صفحات پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ تھکا ہوا مگر پرجوش لگتا تھا۔ اس نے کاغذات کا پلندہ کی بورڈ کے اوپر ہی رکھ دیا اور ہائی لائٹر سے ہر صفحے پر چند الفاظ کو نمایاں کرنے لگا۔ نام، یہ اتنے سارے نام اسے اس کو وسل بلور نے بہت آسانی سے دے دیے تھے۔ نہ صرف نام بلکہ اوریجنل فائلز، سرٹیفکیٹس، وکالت نامے، کانٹریکٹس کی کاپیز اور ایسی ای میل جن کے ہیڈز بھی موجود تھے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا صفحہ اس نے پلٹا اور 5ویں صفحے پر آ گیا۔ اوپر سے نیچے نگاہ دوڑائی اور پھر اسی لمحے ایڈم بن محمد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بے یقینی اتری۔ اس نے بار بار اس صفحے کو پڑھا، پھر اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے وہی فائلز بار بار کھولیں۔ کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا۔ جو وہ پڑھ رہا تھا وہی لکھا تھا وہاں۔ کھلا ہوا ہائی لائٹر اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایڈم کو نہیں یاد کہ کبھی شوق کی کسی کیفیت میں اس کے ہاتھوں سے چیزیں گری ہوں۔ فوج سے نکالے جانے کا پروانہ پڑھتے ہوئے شاید ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہیں، اسے کم از کم یاد نہیں تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر اس کاغذ کو دیکھے جا رہا تھا۔ باہر دیواروں کی منڈیروں پر چاروں اطراف 2 موٹے تازے بلے گھات لگائے کھڑے تھے۔ ان کی چمکتی آنکھیں ان نوعمر چودوں پر جمی تھیں۔ بے فکر چودے سارے میں اچھلتے پھر رہے تھے۔ یہ ان کی جوانی کے دن تھے۔ آنکھوں میں خواب سجائے وہ بارش سے نم ہوئی گھاس پر ہنستے ہوئے کھیل رہے تھے۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ کب دونوں اطراف سے سیاہ ہیولے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے زور زور سے دہائی دی۔ مرغیاں اپنی جگہ سے اٹھ کر چلانے لگی۔ ایڈم کو شور سنائی دے رہا تھا مگر وہ اتنا ششندر بیٹھا تھا کہ اس پر اثر نہیں ہوا۔ ایبو ابھی نہانے گھسی تھی، ساتھ میں اس نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے کپڑے بھی دھو لیے تھے، اور پانی کی آواز نے بے آواز پرندوں کی چیخوں کو راستہ روک دیا تھا۔ وہ جب تولیے میں سر لپیٹے باہر برآمدے میں آئیں تو مرغی بلک بلک کر روئی جا رہی تھی۔ ہر طرف چودوں کے پر بکھرے تھے، کہیں خون تھا اور کہیں کٹے ہوئے پنجے۔ ایک چودا بھی نہیں بچا تھا۔ مرغی ایک ایک کونے میں جا کر روتے ہوئے چونچے مارتی، پھر سر رگڑتی۔ ایبو کے ہاتھ سے تولیہ نیچے گر گیا۔ باہر سڑک کنارے ایک بلا چودے کے کٹے سر کو دانتوں سے ادھیڑتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دوسرا اتنا کھا چکا تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دوسری گلی تک بمشکل پہنچ پایا، پھر ایک درخت کی ٹھنڈی میٹھی چھایا میں پیر پسار کر لیٹا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ساتھ ہی وہ زبان لبوں پر پھیرتا خون صاف کر رہا تھا۔ 6ٹھی رات۔ ملاکا کا سمندر اس رات ٹھاٹھیں مارتا ہوا بہہ رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے نہایا ساحل اندھیرے میں بھی روشن دکھتا تھا۔ لہریں ساحل تک آتی، اسے بھگو کر واپس پلٹ جاتی۔ ساحل کے اس حصے میں رش نہیں تھا، اکا دکا لوگ پتھروں پر ٹہل رہے تھے۔ وہیں ایک بڑے پتھر کے کنارے بیٹھا فاتح گھٹنوں پر نوٹ پیڈ رکھے لکھتا جا رہا تھا۔ چاندنی اس کے صفحے پر پڑتی اس کو چمکا رہی تھی۔ ڈیئر تالیہ، میں بنگارا ملایو تقریباً آدھی پڑھ چکا ہوں، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جو مجھے کورس میں پڑھائی گئی تھی۔ اس کتاب میں ایک سحر انگیز عورت تھی جو سب کچھ کرنا جانتی تھی۔ وہ عورت یہاں بھی ہے، شہزادی تاشا۔
مگر ہر شے جاننے کے باوجود وہ کمزور بھی پڑ جاتی ہے اور اپنے باپ سے خوفزدہ بھی رہتی ہے۔ وہ وانگلی کے غلام فاتح کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، مگر اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں۔ وہ اپنے اندر کے شیطان سے لڑ رہی ہے اور دربار میں اس کو عورت ہونے کے باعث کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ سلطان مرسل کی ہراسمنٹ سے بھی پریشان ہے۔ میں اس عورت سے پہلی دفعہ واقف ہوا ہوں۔ جس بنگارا ملایو کو دوسروں نے پڑھا ہے وہ شہزادی تاشا پسونا اور اس کی عظیم فتوحات کی کہانی تھی۔ یہ بنگارا ملایو تاشا اور اس کے محبوب غلام فاتح کی کہانی ہے۔ مجھے اپنے نام کے کردار کو پڑھ کر اچھا لگا ہے، شاید اسی لیے تم نے مجھے یہ داستان پڑھوانی چاہی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں خود کو اسی قدیم زمانے میں محسوس کرتا ہوں اور یہ بھول جاتا ہوں کہ میں جدید ملاقہ میں چند دن کی چھٹی پر آیا ہوں۔ اپنا فون آف کر کے سارے زمانے کے کام پسے پشت ڈال کر میں وان فاتح کو ڈھونڈنے آیا تھا اور ابھی تک میں صرف غلام فاتح کو دریافت کر سکا ہوں۔ اس کی جیب میں رکھا فون تھر تھرانے لگا تو اس نے گہری سانس لے کر خط مکمل کیا، اسے تہہ کر کے دوسری جیب میں ڈالا، پھر فون نکال کر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا فون تھا جس میں اس کا ایک دوسرا نمبر تھا جو صرف اسرا اور بچوں کے پاس تھا۔ یہ اسمارٹ فون نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہتا تھا۔ کہو اسرا، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے تھکان سے پوچھا۔ فاتح، تم واپس آ جاؤ، کیا میرے بغیر پارٹی چند دن کے لیے نہیں چل سکتی اسرا؟ وہ اکتا گیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے فاتح کہ پارٹی والے اب تمہارے بغیر چلنے کا سوچ رہے ہیں۔ فاتح ایک دم تیزی سے سیدھا ہوا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ چھٹا دن۔ اس بلند و بالا عمارت کے 2 فلورز BN کے لیے مختص تھے۔ بالائی فلور ایگزیکٹو فلور تھا جبکہ اس سے نچلی منزل میں پریس روم تھا۔ یہاں صحافیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ اس وقت وہ کمرہ کارکنوں اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سب خالی پوڈیم کو دیکھتے ہوئے آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ سنا ہے فاتح صاحب کال رات اپنی چھٹی منسوخ کر کے واپس آ گئے ہیں۔ جب کرسی ہاتھ سے جا رہی ہو تو انسان اگلے جہان سے بھی لوٹ آتا ہے، سر جوڑے 2 رپورٹرز کہہ رہے تھے۔ 4 دن میں پارٹی میں 2 مضبوط لابیز بن چکی ہیں۔ گاڈ، صرف 4 دن میں؟ ایک خاتون رپورٹر ماتھے کو چھو کر کہہ رہی تھیں۔ فاتح کے جانے کی دیر تھی۔ ہشام جرجیز بھی پارٹی پر قبضہ کرنے کو تیار ہے اور اشر محمود تو خاندان ہونے کے باعث اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم عورتیں تو ایسے ہی بدنام ہیں، یہ مرد سیاست دان کسی سے کم ہیں کیا؟ دیکھتے ہیں اب فاتح صاحب کس طرف جھکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پارٹی میں دراڑ پڑ جائے گی۔ ہاں تو دراڑ ہاشم جرجیز اور اشر محمود نے ہی تو ڈالی ہے نا۔ انہوں نے اپنے چہیتے رپورٹرز کے ذریعے میڈیا پہ یہ خبریں اڑوائیں کہ اگلا نائب چیئرمین ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح تو لابنگ کی جاتی ہے۔ عوام اور چیئرمین کے ذہن میں بات ڈال کر کے خود کو تماشا دیکھا جاتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ اینکر پرسن وہاں بیٹھا تبصرہ کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات درمیان میں تھی جب پوڈیم کے پاس ہلچل مچی اور سب سیدھے ہونے لگے۔ کیمرہ مین تیار ہوئے، رپورٹرز نے ریکارڈز اور قلم تھام لیے، فلیش جلنے بجھنے لگے۔ فاتح رامزل سامنے سے چلا آ رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، اسٹیپس والی ٹائی پہنے، جیل سے بال پیچھے کو جمائے۔ اس کی رنگت قدرے ٹین لگتی تھی، البتہ تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ واضح طور پر ناخوش دکھائی دیتا تھا مگر ساتھ ہی مطمئن بھی تھا۔ پوڈیم پہ جا کر وہ رکا، ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے سنجیدگی سے سب کو سلام کیا اور ان کے آنے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ اسرا اور چند پارٹی عہدیدار کھڑے تھے۔ اشر یا ہشام کہیں نہیں تھے۔ میری رنگت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں چند دن کے لیے چھٹی پر گیا تھا، مگر میرے پیچھے میڈیا میں اتنی قیاس آرائیاں کی گئیں کہ مجھے فوراً واپس آنا پڑا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہال کو دیکھتا مائک میں کہہ رہا تھا۔ کیمروں سے کلک کلک کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ملاقہ میرے لیے ایک ہوم ٹاؤن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میری بیٹی آریانہ اپنی موت سے پہلے میرے ساتھ آخری دفعہ جس جگہ گئی تھی وہ ملاقہ ہی تھا۔
ملاقہ جا کر میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو مس کرتا ہوں۔ اس دفعہ البتہ مجھے اس کی موت یاد آئی تو ایک خیال شدت سے ستانے لگا کہ اگر اس طرح وان فاتح مر گیا تو کیا ہوگا۔ رپورٹرز نے قلم روک لیے، کیمرہ مین کیمروں کے عقب سے گردنیں نکال کر صدمے سے اسے دیکھنے لگے۔ ہال پر ایک ششندر سی خاموشی چھا گئی۔ اسٹیج پر موجود لوگوں میں کھڑی اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کیمرہ مین ان آنکھوں کا عکس محفوظ کرنے لگے۔ ملاقہ میں یہ اتنے دن میں نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی حیثیت سے گزارے، اور ایک بات میں نے سمجھ لی، کوئی بھی انسان ناگزیر نہیں ہوتا۔ جیسے تاریخ کے بڑے بڑے مجسمے ایک ٹھوکر سے گر جایا کرتے ہیں، اسی طرح کبھی وان فاتح بھی ایک ٹھوکر سے مر سکتا ہے۔ تو پھر میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ میری لیگیسی کیا ہوگی؟ اس کی بھاری آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ غور سے دیکھو تو آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی بتاتی تھی کہ غالباً وہ رات بھر سویا نہیں تھا اور اسی چیز پر کام کرتا رہا تھا۔ کچھ شرارتی لوگوں نے پارٹی میں درار ڈالنے کے لیے 2 لابیز بنا دی ہیں، جن کا مقصد صرف یہی ہے کہ پارٹی کو تقسیم کر کے توڑا جائے۔ اگر میں ملاقہ نہ جاتا تو میں کبھی شاید نائب چیئرمین کا عہدہ برسوں بعد بھی پھر سے بھرنے کا نہ سوچتا۔ آپ سب جانتے ہیں بی این میں ایک عرصے سے اس عہدے کو بھرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین اپنے نیچے والوں سے اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کو خالی رکھتا ہے، اور الیکشن کے پروسیس میں اس عہدے کا ذکر ہی نہیں ہوتا، مگر وان فاتح مرنے سے یا نکالے جانے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ مجھے اس میں ایک ایسے نائب چیئرمین کا ساتھ چاہیے جس کی دیانتداری سے میں واقف ہوں اور جس کا انتخاب پارٹی کو تقسیم نہ کرے۔ وہ رکا اور مسکرا کر بولا، اور جو مجھے قتل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ہال میں سب ایک دم ہنس دیے۔ ماحول کا تناؤ رافع ہونے لگا۔ فاتح توقف کے بعد مائک میں پھر کہنے لگا، اس عہدے پر قانوناً میں کسی کو بھی تعینات کر سکتا ہوں۔ میرے کسی بھی صورت میں اپنے کرسی چھوڑنے پہ اگلے 3 ماہ کے لیے نائب چیئرمین کا میرا عہدہ مل جائے گا، اور ان کو پارٹی الیکشن کروا کر اگلے چیئرمین کا چناؤ کرنا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا اور ایک رپورٹر نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک دفعہ وان فاتح نے کسی کو نائب بنا دیا تو اس نے آتے ساتھ ایگزیکٹو حکم سے پارٹی الیکشن کو غیر ضروری قرار دے دینا ہے۔ یوں وہی نائب بڑی آسانی سے اگلے سال ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ پیچھے سے کسی نے اسے چپ کرایا۔ میں چیئرمین کی حیثیت سے اس عہدے کے لیے، فاتح نے رک کر حاضرین کا چہرہ دیکھا۔ بی این کی ایک پرانی پارٹی ورکر جو گزشتہ 10 سال سے پارٹی سے منسلک ہیں، اور اپنی بیوی اسرا محمود کو نامزد کرتا ہوں۔ اسرا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لوگ ششندر رہ گئے، پھر ایک دم تالیوں کا شور گونجا اور مبارک سلامت کے نعرے بلند ہوئے۔ اسرا چند قدم آگے بڑھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے بالکل برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ فلیش لائٹس کی روشنیاں ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ دا پاور کپل۔ فاتح نے مسکرا کر لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر مائک پر چہرہ جھکایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو اقربا پروری کہے، میں یہ واضح کر دوں کہ اگر مجھے رشتہ داروں کو نوازنا ہوتا تو اشر محمود کو نوازتا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے پارٹی تقسیم ہو۔ جو اس فیصلے پر تنقید کرنا چاہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ جب صوفیہ رحمان کو ان کے والد نے اپنا نائب مقرر کیا تھا تو کیا تب بھی ایسی ہی تنقید کی گئی تھی؟ جیسے دنیا بھر میں بیویاں اپنے شوہروں کی سیاست اور کمپین میں ان کی مدد کرتی ہیں، اسی طرح اسرا میری مدد کریں گی۔ جیکی کینڈی ہو یا وکٹوریا اور البرٹ کی کہانی، کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنا برا نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ البتہ اسرا اس عہدے کی نہ تنخواہ لیں گی نہ ہی دوسری مراد۔ یہ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ میں پارٹی کو اپنے خاندان کی جاگیر بنا رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ عہدہ چھوڑنے کی صورت میں اسرا صرف 3 ماہ کے لیے چیئرمین ہوں گی، اور پھر جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے اگلا چیئرمین چنا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہوں جن کو میرے مرنے کی بہت جلدی ہے۔ مسکرا کر بولا تو جہاں چند لوگ ہنسے وہاں بہت سو نے دہل کر اسے لمبی عمر کی دعائیں دے ڈالیں۔
ملک بھر کے ٹی وی اسکرینز پر وہ منظر دکھایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور مسکرا کر لوگوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ حشام جرجیس اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا سیل فون پر وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ اس سے چند میل دور اپنے قلعے کے لاؤنج میں تنہا بیٹھا اشر سگریٹ پھونکتے ہوئے پلازما اسکرین پر نظر آتی لائیو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ 48 گھنٹے کے لیے انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو افواہیں چلائی تھیں ان کے نتیجے میں فاتح رات واپس آ گیا تھا۔ صبح تک اسرا اس کو اپنے انداز میں سمجھاتی رہی تھی، اور مرد چاہے غلام ہو چاہے بادشاہ، وہ اپنی بیوی کی اپنی ہمدردی میں کہی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے۔ اسرا نے ایک حل پیش کیا اور فاتح نے اسے مان لیا۔ ساری دنیا میں اگر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ حشام اور اشر کو صبح ہی صبح وان فاتح کی طرف سے ایک پیغام بھی بھیج دیا گیا تھا: دوبارہ مجھے تم میری پارٹی، میرے گھر یا میرے ارد گرد نظر نہ آؤ۔ وہ فاتح کا اعتبار کھو چکے تھے اور اب وہ کبھی اسرا کے مقابلے میں ان کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا۔